السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ریاکاری، شہرت، اس کے متعلق کچھ گوشت گزار کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے، سیاستہ کی تمام کتابوں کے شروع کے اندر یہ حدیث لکھی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کیا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے پھر اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا پورا شان ورود ہے۔ اس حدیث کا نام مہاجر ام قیس۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس طرح ابتداء کے اندر ہجرت کرنا فرض تھی، جیسے آج کل مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا، شہادتین کے اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس وقت ہجرت کرنا بھی کیا تھی؟ فرض تھی۔ تو ایک آدمی کو ایک عورت پسند آ گئی تھی، اس کے ساتھ وہ محبت کا، دلچسپی کا ان کا آپس میں تعلقات بن گیا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ شادی شرط پہ کروں گی کہ اگر تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ جا۔ ہجرت کہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جہاں دین پر چلنا مشکل ہو، وہاں سے چھوڑ کر ایسی جگہ پہ چلا جانا جہاں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو۔ تو مکہ کے اندر کفار مکہ تکلیف پہنچاتے تھے، اور بھی صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور اس آدمی نے بھی ہجرت کی۔ راستے کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ ایک آدمی اس وجہ سے ہجرت کر کے راستے میں پتہ چلی، یا مدینہ پہنچ کے پتہ چلی، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلائی کہ اس آدمی نے اس وجہ سے ہجرت کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑا، اس نیت سے چھوڑا، تو لہذا اس کا اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے وَإِن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، کسی نے دنیا کی طرف ہجرت کی، یصیبها، اس کو حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف سے کی، یتزوجها، کہ اس سے نکاح کرے، إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ دیکھو، ہجرت جیسا عمل اگر اس کے اندر ریاکاری، نمود، شہرت آ گئی، تو اس کو بھی اللہ نے رد کر دیا کہ اس نے اس عورت کے لیے ہجرت کی، اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کی۔ تو اس حدیث کو سنتے ہوئے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک سخی کو بلائیں گے، سخاوت کرتا ہوگا، جب کسی رفائی کام کی ضرورت ہے تو پیسے دیتا ہے، اسپتال اس نے بنائے ہیں، غریبوں کو وہ مدد کرتا ہے، کسی بیوہ کی مدد وہ کرتا ہے، غریب بچیوں کی شادیاں وہ کراتا ہے، جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ پیسہ لگاتا ہے۔ لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے کہیں یہ بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا ہمدرد ہے، بڑا خیر خواہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو کھڑا کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ فرشتوں کو کہیں گے اس کو جہنم میں پھینک دے۔ وہ عرض کرے کہ یا اللہ مجھے کیوں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ میں نے سخاوت کی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہیں مال دیا، تو نے کیا کیا اس کا؟ وہ کہے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں نے سخاوت کی، سارا کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سخاوت اس وجہ سے کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، لہذا دنیا میں وہ کہا جا چکا، اب تمہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اسی طرح ایک شہید جس کے متعلق اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر الہ کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، تم اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اور شہید کے متعلق آتا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑے کریں گے اور اس سے پوچھیں گے میں نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے کے اندر میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جان اس وجہ سے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے شجاع کہیں، لوگ تجھے نڈر کہیں، لہذا دنیا کے اندر تجھے وہ بہادر اور نڈر کہا جا چکا۔ تو نے اپنی دنیا کے لیے کیا تھا، وہ دنیا کے اندر تجھے کہا جا چکا، اب اس کو اوندھے منہ جہنم کے اندر پھینک دی۔ اسی طرح قاری قرآن کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے اتنی پیاری آواز دی، تو قرآن پڑھتا تھا، تجھے میں نے قرآن کی دولت دی، تو نے اس سے کیا فائدہ کیا، تو نے اس سے آخرت کیا کمائی؟ وہ کہے گا اللہ میں قرآن کی دن بھی تلاوت کرتا تھا، رات کو بھی تلاوت کرتا تھا، میں ہر وقت قرآن کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس وجہ سے پڑھتا تھا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے داد دیں، لہذا وہ دنیا میں تجھے کہا جا چکا، اب اس کو بھی اوندھے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔
اور اس حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اعلان کروائیں گے کہ جس کے لیے عمل کیا ہے وہ اس سے اجر لے لے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی سینکڑوں کے اعتبار سے نہیں، کروڑوں کے اعتبار سے نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے اعتبار سے نیکیاں ہوں گی، لیکن انہوں نے دنیا کی شہرت کے لیے کی ہوگی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے روزے دار کہیں، لوگ مجھے جناب صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والا کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے متقی پرہیزگار کہیں، لوگوں کے لیے کیا ہوگا، لہذا اس کو اس سے عمل کیا ملے گا؟ تو جس نے اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا بھی عمل کیا ہوگا، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان عطا کریں گے کہ اس تھوڑا سا بھی عمل ہو اگر قبول ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس کو بڑا چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے، آج کل ہم دنیا کے اندر کتنے کام ایسے ہیں جو صرف شہرت کی وجہ سے کرتے ہیں، حالانکہ سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ یہ کہیں گے ساری زندگی اس نے تمہارے لیے کمایا تو اپنے باپ کے لیے یہ بھی نہیں کر سکا، اور باپ کو کہتے ہیں کہ ساری زندگی اولاد نے تجھے کما کے دینا ہے، لہذا شادی وغیرہ کے ساری رسمیں جو ہیں تو وہ کر لے، لوگ کیا کہیں گے؟ اب اکثریت کام جو ہے 90% کام اس وجہ سے کہ ہماری جو ہے نا شہرت رہے، ہمارا ایک نام رہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری اور شہرت سے بچیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کے اندر شہرت ہوئی لیکن مقصود شہرت نہ ہو، لیکن اللہ دے دے تو اس کو اپنا لیں، تو اللہ جل شانہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ جو بھی نیک عمل کریں یا اللہ تیری رضا شامل ہو۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنی نیت ٹٹولو کہ کس وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں تمام کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔